زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلے ہفتے میں نے مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفضلہا سے چند احادیث کریمہ پیش کی، جن میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ ان روایتوں میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آج میں انشاءاللہ 2 احادیث کریمہ کی مختصر اور مجمل تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ 2 حدیث پاک ہیں، حدیث نمبر 925 اور حدیث نمبر 926۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ یہاں پر سلام کا تذکرہ ہے، درود کا تذکرہ نہیں ہے، سلام کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری توجہ کو ادھر مبذول فرماتا ہے اور میں بنفسی نفیس اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر جو حدیث پاک کا لفظی ترجمہ ہے، پہلے میں وہ رکھنا چاہتا ہوں، پھر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ ردہ یا ردو کا معنی واپس پھیرنا، واپس کرنا ہوتا ہے۔ اب حدیث پاک کی جو بالکل لفظی میننگ ہوگی وہ یہ کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ مجھ میں میری روح کو واپس بھیجتا ہے، پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب اس حدیث پاک کو لے کر بد مذہب لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو کسی کی کوئی بات نہیں سننی ہے، میں آسان لب و لہجے میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس حدیث پاک کا مفہوم یہ تو نہیں کہ حضور یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور نے یہ حدیث پاک کا بیان فرمائی وصال فرمانے کے بعد کہ زندگی میں، بتائیں آپ زندگی میں ظاہری حیات میں جب آپ کا پیکر محسوس، پیکر نوری ظاہری حیات میں اس دنیا میں جلوگر تھا، اور صحابہ کرام صبح و شام آپ کے جمال جہارہ کو دیکھ کر محظوظ ہوا کرتے تھے، قلوب و اذہان کو منور فرمایا کرتے تھے، زندگی کی بات ہے۔ تو اب حدیث پاک کا مفہوم یہ تو نہیں ہے کہ میری روح مجھ سے جدا ہے اور میں عالم حیات میں نہیں ہوں، اور جب میرا کوئی امتی سلام پڑھتا ہے مجھ پر
تو پھر اللہ میری روح کو میرے جسم میں ڈالتا ہے، پھر میں جواب دیتا ہوں، یہ مفہوم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کئی لحاظ سے یہ مفہوم نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کہ حضور ظاہر حیات میں ساری گفتگو فرما رہے ہیں، تو وہاں روح نکلنے کا، داخل کرنے کا کوئی معنی ہی سٹ نہیں بیٹھے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر لمحے، اچھا اس وقت جب حضور کا وصال ہوا 11ویں ہجری لگ چکی تھی، 10 سال مکمل ہو چکے تھے ہجرت کے، اور پھر محرم صفر ربیع الاول شریف 11ویں ہجری کے ربیع الاول شریف میں آپ کا وصال ہوا۔ اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ تو اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد تھی، اور بعض روایتوں میں 1,14,000 1,24,000 کی تعداد بھی ملتی ہے، اور روایتیں بھی ہیں جن میں 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے۔ تھوڑا ادھر کھسک جائیں، بھائی صاحب کو تکلیف ہو رہی، گردن میں تکلیف نہ ہو جائے، کہیں ایسے ہو جائیں۔ ہاں آپ تھوڑا ایسے آ جائیے، ہاں ابھی ٹھیک ہے، ادھر آ جائیں، یہاں اٹھ کے ادھر جگہ پڑی ہوئی ہے، آگے تشریف لے آئیں۔ تو 1 لاکھ اتنا تو طے ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، اتنا کنفرم ہے۔ کتنے تھے اس میں روایتیں مختلف ہیں، کیونکہ لوگ تسلسل کے ساتھ مسلمان ہو رہے تھے، قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان مسلمان ہو رہے تھے۔ اور کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ حضور پر سلام نہ بھیجتا، درود نہ بھیجتا ہو۔ ہر صحابی روزانہ نہ جانے کتنے بار، آج 14 صدیوں کے بعد، 1450 سال کے بعد، ہم جیسے لوگ نہ جانے کتنی بار درود و سلام پڑھ لیا کرتے ہیں۔ آپ میں سے نہ جانے کتنے ایسے چھپے رستم ہوں گے جو 100 بار، 1,000 بار درود پڑھتے ہوں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں چھپائی جاتی، دکھائی نہیں جاتی، ظاہر نہیں کی جاتی۔ کچھ لوگ بتا بھی دیتے کہ میں روزانہ 1,000 درود پڑھتا ہوں، کوئی کہتا میں 2,000، کوئی بعید نہیں پڑھتے ہوں گے، ایسے ہیں اللہ والے، آپ میں بھی ہوں گے بہت سے۔ تو جب ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے تو صحابہ اکرام کا حال کیا ہوگا؟ اب حضور یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میری روح اللہ میرے جسم میں ڈالتا ہے، اور پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ظاہری معنی یہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ معنی مراد نہیں ہو سکتا کہ روح نکل جاتی پھر ڈالی جاتی، پھر نکل جاتی پھر ڈالی جاتی، چونکہ ہر لمحے نہ جانے کتنے لاکھ امتی آج کی دنیا میں، کروڑوں امتی ہر لمحے صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، صلاۃ والسلام بھیج رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، وہ بھی ہر وقت درود السلام اپنے انداز میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نماز میں بھی، نماز کے خارج میں بھی، کیونکہ اللہ نے انہی صحابہ سے ڈائریکٹ فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں اولا صحابہ داخل، ہم تو بعد میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے جو خطاب ہوا انہی صحابہ سے ہوا جو حضور کے زمانے میں، جنہوں نے حضور کا دیدار کے ایمان لائے۔ تو اس آیت کریمہ پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے وہی تھے، تو وہ تو ہر لمحے درود و سلام حضور پر بھیجا کرتے تھے، صحابہ کرام کی شان تھی۔ اور حضور فرماتے جب بھی میرا امتی سلام بھیجتا ہے، میری روح میرے جسم میں ڈالی جاتی، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے کہ اس کا مطلب یہ کہ روح باہر تھی پھر ڈالی جاتی ہے، تو پھر کیا ہر لمحے یہ عمل ہوگا؟ جبکہ ہر لمحے، ہر سیکنڈ لاکھوں لوگ درود بھیجتے تھے، بھیجتے اور آئندہ بھی بھیجیں گے، تو یہ عقلاً معنی نہیں بنتا ہے کہ ہر لمحے روح باہر جاتی پھر اندر داخل کی جاتی، پھر باہر جاتی پھر اندر داخل کی جاتی ہے، تو یہ معنی فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو کون سا معنی یہ فٹ بیٹھے گا، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ روح کے اصل میں کئی معانی ہیں۔ روح کا ایک معنی نطق، یعنی زبان سے گفتگو کرنا، قوت گویائی جس کو بولتے ہیں، قوت گویائی، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنا، دل میں جو آپ کی بات ہے اس کو اپنی زبان سے بیان کر دے، یہ انسان کی خاصیت ہے۔ انسان کے علاوہ، جناتوں کے علاوہ یہ خاصیت کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ جانداروں میں انسان، فرشتے اور جنات، اب جنات و فرشتے تو اس جسم سے پاک ہیں، یہ جسم کا نہیں ہے، ان کا الگ جسم ہے، ہمارا یہ مٹی کا جسم ہے، تو دل میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم زبان سے بیان کر دیتے ہیں، تو یہ قوت گویائی ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ تو روح کا معنی نطق بھی ہوتا ہے، بولنے کی طاقت اور بولنے کی قوت، دل کی بات کو زبان سے صحیح ڈھنگ سے بیان کر دینا، یہ ہے نطق۔ اور یہ جو روح ہوتی ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے اس کو بھی روح بولتے ہیں۔ اور روح کا معنی توجہ بھی ہوتا ہے۔ کیا؟ جیسے میں آپ کی جانب متوجہ ہوں اور آپ میری جانب متوجہ ہیں، توجہ کہتے ہیں، توجہ دیجئے، تو بولتے بھی اردو زبان میں ہیں۔ تو یہاں پر روح کا معنی وہ روح نہیں جو جسم میں رہتی ہے،
جس کے ذریعے انسان زندہ رہتا ہے، بلکہ یہاں پر روح کا معنی توجہ ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، جو توجہ اس کا معنی یہاں پر متعین ہو گیا، تب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جس لمحے سلام بھیجتا ہے اللہ رب العزت اسی لمحے میری توجہ ادھر مبذول فرما دیتا ہے، یعنی اللہ مجھے ادھر متوجہ فرماتا ہے، اور یہ گویا کہ اللہ بتاتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کے اس وقت فلاں امتی نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور جب میں متوجہ ہو جاتا ہوں تو میں خود اپنی زبان اقدس سے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کی دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ آپ یہ مان چلیں کم سے کم چند کروڑ بندے تو ایسے ہیں، چند کروڑ بندے جو کلمہ گو ہیں اور ہر لمحے جو حضور پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ گویا کہ 24 گھنٹے میں کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ، کوئی ساعت، کوئی لحظہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کروڑوں مسلمان سلام نہ بھیجتے ہوں۔ کروڑوں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، لاکھوں کے نہیں۔ لاکھ تو بمبئی میں ہوں گے، بمبئی کے قرب و جوار کے مسلمانوں کو لے لیں تو 1 لاکھ سے زیادہ بن جائیں گے۔ تو کروڑوں مسلمان سلام بھیج رہے ہیں کسی بھی شکل میں ہو، چاہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہہ رہے ہوں، چاہے یا نبی سلام علیکہ کہہ رہے ہوں، چاہے بولیں آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہوں، کسی بھی زبان میں کسی بھی انداز میں سلام پڑھ رہے ہوں، تو حضور کو جب ہر لمحے کروڑوں مسلمان ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہر لمحے حضور کی توجہ 1-2 مسلمانوں پر نہیں، کروڑوں مسلمانوں پر ہے ہر لمحے۔ کیونکہ یہاں نص سے ثابت ہے کہ اللہ حضور کی توجہ کو مبذول فرماتا ہے، حضور کو متوجہ فرماتا ہے ان لوگوں کی جانب جو حضور پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب حضور کی شان یہ کہ ہر لمحہ آپ کروڑوں مسلمانوں کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، منہ سے نہیں نکل پا رہا آپ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی بڑی شان سن لی آپ نے اور آپ سبحان اللہ نہیں کہہ پائے۔ ایک انسان ایک وقت میں کتنی جانب توجہ دے سکتا ہے بتائیے آپ؟ ایک شے کی جانب بس صحیح ڈھنگ سے توجہ ایک شے کی جانب ہو سکتی ہے، دوسری شے کی جانب ایک لمحے میں توجہ نہیں ہو پاتی۔ عام حالات میں کسی کے پاس کوئی اسپیشل طاقت و قوت ہو تو الگ مسئلہ ہے، جیسے اللہ والوں کے پاس ایک اسپیشل طاقت ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں، مگر عام حالات میں عام انسان ایک لمحے میں ایک وقت میں ایک ہی شے کی جانب توجہ دے سکتا ہے۔ اسی لیے انسان ایک وقت میں 2 قلم سے 2 چیزیں نہیں لکھ سکتا ہے، توجہ بڑھ جائے گی اس کی۔ عام حالات کی بات کر رہا ہوں میں، کچھ چیزیں مستثنا بھی ہوتی ہیں۔ اب حضور کی شان دیکھیں کہ ایک عام انسان ایک وقت میں 2 چیزوں کی جانب توجہ نہیں دے سکتا، مگر حضور کی شان یہ ہے کہ کروڑوں انسانوں کی جانب توجہ فرما رہے ہیں، اور صرف توجہ نہیں پہچان بھی رہے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضور کی وہ شان ہے جو قرآن مقدس میں اللہ یہاں پر اس حدیث پاک میں خود حضور رحمت عالم جان عالم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب آپ حدیث پاک کا پھر سے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جو مومن بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ میری توجہ کو ادھر مبذول فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو ہر سلام کرنے والوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آقا دو عالم میرا سلام سن رہے ہیں اور سلام کا جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں سلام کا ذکر ہے، عربی یا فارسی یا اردو یا انگریزی کا تذکرہ نہیں ہے۔ جیسے قرآن مقدس میں مطلقاً سلام پڑھنے کا ذکر آیا، صلو صلو علیہ وسلم، تو اب آیت کریمہ کا حکم عام ہے، یہاں بھی حکم عام ہے، آپ کسی بھی زبان میں سلام بھیجیں۔ اور یہ بد مذہب کیا کہتے ہیں، ہمارے سلام کو جو ہم بھیجتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا دیگر سلام بھیجتے ہیں، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ اردو زبان میں تو چڑھاتے ہیں کہ اردو زبان میں سلام بھیج رہے ہیں، گویا کہ ان کے پاس کوئی نص قطعی موجود ہے جس میں اللہ نے صرف عربی میں سلام بھیجنے کو حکم دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان کو چیلنج ہے کہ مرتے دم تک وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی نص میں، کسی حدیث میں یا کسی آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہو
کہ چونکہ حضور کی زبان عربی ہے، قرآن عربی میں ہے، لہذا تم سلام بھی عربی ہی میں بھیجو گے تو قبول ہوگا، اردو میں بھیجو گے تو سلام قبول نہیں ہوگا، ایسا کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ جو ہم سلام بھیجتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، عربی میں بھیجتے وہ بھی اس میں شامل ہے، اگر فارسی میں بھیجے تو وہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ اب درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک حدیث پاک اور دیکھ لیں، مختصر روایت ہے، اور یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، وصلوا علیہ، اور مجھ پر صلاۃ بھیجو، درود بھیجو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کیونکہ تمہارا صلاۃ مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اب یہ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا، مگر وصال کے بعد یہ حکم باقی ہے اور قیامت تک کے تمام مسلمان اس میں شامل ہیں۔ اب یہاں آقا دو عالم نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے کئی معانی ہیں۔ اپنی گھروں کو قبر نہ بناؤ، یعنی اپنے مردوں کو اپنے گھروں میں مت دفناؤ۔ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا، باپ کا، بھائی کا، چچا کا، دادا کا، کسی کا بھی، تو جس گھر میں رہتے ہو اس گھر میں قبر مت بناؤ، باہر لے جاؤ، قبرستان میں، جنگل میں، کھیت میں، میدان میں، جہاں کہیں بھی جگہ ملے وہاں دفنا دو۔ گھر کے اندر قبر بنانا ممنوع ہے، منع ہے۔ ظاہر بات گھر کے اندر جب قبر ہوگی تو قبر کی بے حرمتی ہوگی، قبر سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں ہوگی۔ قبرستان جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ قبرستان جانے سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، نصیحت حاصل ہوتی، عبرت ملتی ہے، دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان قبروں کے پاس رہنے لگ جائے تو پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر قبر بنانے سے حضور نے منع فرمایا اور کہا گھروں میں قبر مت بنانا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ ایک معنی یہ کہ جہاں قبریں ہوں وہاں اپنے مکانات مت بناؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم قبرستان کو اپنا گھر بنا لو، بوریا بستر لے کر قبروں میں پہنچ جاؤ، وہیں قبرستان میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا وہیں ہونے لگے۔ ایسا مت کرنا، نہ اپنی قبروں کو، نہ اپنی گھروں کو قبر بنانا، نہ قبرستان کو اپنا گھر بنانا۔ یہ دو معنی تو بالکل اس کے ظاہر ہیں۔ تیسرا معنی جو یہاں پر زیادہ فٹ بیٹھتا ہے اور جس کی جانب ہمارے علماء نے اشارہ بھی فرمایا ہے، یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو ذکر الہی سے خالی مت کرو۔ چونکہ روایتوں میں آیا کہ جو گھر ذکر الہی سے خالی ہوتا ہے وہ گھر قبر کی طرح ہے، بلکہ جس انسان کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ انسان مردہ ہے۔ دل کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے، دماغ کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے۔ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے خالی ہے، وہ دل ویران بیابان مکان کی طرح ہے، لہذا وہ مردہ ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرو، تلاوت قرآن کرو، تسبیحات پڑھو، درود پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، تاکہ گھروں کو نحوست نہ ملے، گھروں کو برکتیں حاصل ہوں۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں کو نماز سے خالی مت کرو، کیونکہ جن گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ قبرستان میں نمازیں نہیں ہوتی۔ جو مردے قبر کے اندر ہوتے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ تو دنیا دار العمل ہے، دنیا میں عمل کرنا ہے، مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی عام انسانوں کی بات ہو رہی، اللہ والوں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ انبیاء کرام قبروں میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ان پر روایتیں موجود ہیں۔ عام انسانوں کی بات ہو رہی، قبروں میں عام انسان نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، عام انسان ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو کامیاب یا تو ناکام۔ اگر کامیاب ہے تو جنت کی کھڑکی کھلی ہے، ہوا آ رہی ہے، ناکام ہے تو پھر جہنم کی کھڑکی کھلی، حرارت اور گرمی آ رہی ہے، اور ان کی قبر جہنم کا گڈھا ہوگی یا جنت کا باغ ہوگی۔ تو جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر حضور فرماتے قبروں کی طرح ہے، اور اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟
مسجد نہ آئیں آپ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرائض کو مسجد میں پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور نفل اور سنن کو گھر میں پڑھیں. لہذا اگر کوئی مسلمان فرض پڑھ کے مسجد سے جا رہا ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ جناب بھاگے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. دیکھو تو فرض چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، بدگمانی مت کریں آپ. ممکن ہے کہ وہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے، فیملی کے سامنے نفل نماز پڑھتا ہو، تاکہ ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کی رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، تجسس پیدا ہو، تاکہ گھر والوں کو نماز کی برکتیں مل جائیں، تاکہ گھر قبرستان نہ بننے پائے. ممکن ہے نا، بہت سے لوگ آتے ہیں فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مگر ایسا ہمارا گندا معاشرہ ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کے بارے میں لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. خوش گمانی تو گویا کہ کوئی بھولی بسری شے ہے، لوگ اس کو بھول چکے ہیں. اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہاں لوگوں کو حکم یہ ہے کہ اگر بدگمان لوگ موجود ہوں، یہ ہو کہ اگر ہم گھروں میں نفل پڑھیں گے تو لوگ بدگمانی کا شکار ہوں، تو حکم یہ ہے کہ پھر مسجد ہی میں نوافل پڑھیں تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہونے پائے. تو احکام الگ الگ ہیں، مگر اصل حکم یہی ہے کہ فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں تاکہ اسلام کی شوکت ظاہر ہو، اور سنت اور نفل نماز گھروں میں پڑھیں. اس لیے حکم یہ گھروں میں ایک مکان ایک جگہ خاص ہونی چاہیے، وہاں مصلی ہونا چاہیے. گھر والے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اس کونے میں جا کر اللہ کی بندگی کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے. پھر روم گھر میں ہونا چاہیے. مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان بہت بڑا باتھ روم بنا لیتے ہیں، ٹوائلٹ بنوا لیتے ہیں، بڑا سا باورچی خانہ بنوا لیتے ہیں، بڑے بڑے ہال بنوا لیتے ہیں، کہ فلیٹ خرید لیتے ہیں، مگر گھر میں پلے روم نہیں بنا پاتے ہیں. وہ کہ ہمارے بچے تلاوت قرآن کرنا چاہیں، ہمارے بچے ذکر کرنا چاہیں، یا مجھے نماز پڑھنی تو ہم کہاں نماز پڑھیں گے. تو یہ گندا ماحول ہے، اچھے ماحول میں آنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو نمازوں سے خالی مت کرو، گھروں میں نمازیں پڑھ لیا کرو. ایک بات علامہ ملا علی قاری اس مقام پر بڑی پر لطف بات کی ہے. میں نے جتنی تشریحات تھی کر دی، 2 باتیں اور رہ گئی ہیں، بس وہ باتیں سماعت فرما لیں. یہاں پر فرماتے میں ان کی بات پیش کرتا ہوں. وقال بعض ارباب اللطائف، امام ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا چوتھا معنی بھی بیان کیا گیا ہے. 3 معانی ہم نے بیان کیے ہیں، چوتھا معنی بعض ارباب اللطائف نے بیان کیا ہے. يحتمل ان يكون معناه لا تجعلوا بيوتكم كالقبور خالية عن الاكل والشرب للزائرين. شاید درس نظامی کے بچے سمجھ گئے ہوں گے. بعض علماء نے فرمایا اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی گھروں کو قبر نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو کھانے پینے سے خالی مت کرو قبروں کی طرح. جس طرح قبر والے کھانے پینے سے خالی ہوتے ہیں، کھانا پینا ان کو میسر نہیں ہوتا ہے، کھانے پینے کا زمانہ چلا جاتا ہے. اگر کوئی قبرستان جائے تو اس کو قبر والے ضیافت نہیں کر پاتے ہیں. کر پاتے ہیں کیا؟ وہ تو ہمارے محتاج ہے کہ کوئی آئے میرے نام سے کھلائے غریب و فقیروں کو، اور کوئی آئے قرآن مقدس پڑھ کے میرے نام سے بخش دے، وہ تو ہمارے محتاج ہے. وہ بیچارے کیا ضیافت کریں گے. تو یہاں حضور نے فرمایا کہ اپنی قبروں کو، اپنی گھروں کو قبر مت بناؤ، یعنی جب تمہارے گھروں میں مہمان آئے تو جیسے تم کھاتے پیتے مہمانوں کو بھی کھلاؤ پلاؤ. مردوں کی طریقے سے نہ رہو کہ جس طرح مردے کسی کی ضیافت نہیں کر پاتے ہیں، کھلا پلا نہیں پاتے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی مہمانوں کو یوں ہی واپس خالی ہاتھ بھیج دو. ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ کرو، ان کی ضیافت نہ کرو، مہمان نوازی مت کرو. مہمان نوازی نہ کرنا یہ مردوں کی نشانی ہے. تو جو مہمانوں سے ڈرتے ہیں، مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں مردوں کی طرح ہیں. ان کا گھر ان کی قبر ہے، اور اپنے گھر میں قبر کے اندر مردوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں معنی صحیح ہیں. مہمانوں کی ضیافت نہ کرنے والے بولے کون ہیں؟ مردوں کی طرح ہیں. اللہ کا ذکر نہ کرنے والے مردوں کی طرح، ان کے مکانات قبر ہیں. گھروں میں نماز نہ پڑھنے والے مردوں کی طرح، ان کے مکانات ان کے قبرستان ہیں. ٹھیک نا؟ تو یہ ساری اس میں باتیں شامل ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ. جس طرح عید سال میں کتنی آتی ہیں؟ 2 آتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا مجھ سے تعلق اتنا کمزور ہو جائے کہ تم سال میں میرے پاس صرف 1-2 بار آؤ. ایسا مت کرنا. میری قبر کو عید نہ بنانا، بلکہ میرے پاس بار بار آتے رہنا. یہ حضور نے اپنی امت سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے. حضور چاہتے ہیں کہ حضور کے امتی حضور کی بارگاہ میں جائیں، حضور کے روضہ اقدس کا دیدار کریں. حضور اپنی امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر وہ اپنی امتیوں کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، مشاہدہ فرمانا چاہتے ہیں. بہرحال
یہ حدیث پاک کا مفہوم بالکل ظاہر ہے. آگے چلتے ہیں. اور حضور نے فرمایا صلاۃ و سلام بھیجو کیونکہ تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارا صلاۃ تمہارا درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے، مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اور اس مقام پر قاضی عیاض نے بہت بڑی بات کہی ہے. کہتے ہیں وذالک ان النفوس الزکیۃ القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ عرجت واتصلت بالملأ الاعلی ولم يبق لها حجاب فترى الكل كالمشاهد بنفسها اور بإخبار الملک لہا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہہ دی امام قاضی عیاض نے. بہت پرانی امام ہے، آج کے نہیں ہے. اور یہ کوئی ہمارے امام احمد رضا کی کوئی یہ گڑی ہوئی بات نہیں ہے جو وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی احمد رضا نے گڑھ لیا. یہ بہت بڑے امام ہیں اور آج کے نہیں ہے، بہت پرانی امام ہیں. یہ سمجھ لیجیے تقریباً 900 سال پرانے امام ہیں. کتنے؟ 900 سال پرانے تقریباً امام ہیں. یہ کہتے ہیں اس کی وجہ حضور فرماتے صلاۃ بھیجو، تم دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو گے تمہارا صلاۃ میری بارگاہ میں پہنچے گا. پہنچے گا کا کیا معنی ہے؟ یعنی میں خود تمہارا سلام سنوں گا. امام قاضی عیاض فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکیزہ نفسوں والے، پاکیزہ دلوں والے جب جسم کی قیدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی روح جب جسم سے جدا ہو جاتی ہیں تو ان کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو ترقی ملتی ہے. ترقی کرتے کرتے وہ ملائکہ مقربین سے مل جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے کوئی حجاب باقی نہیں رہ پاتا اور پھر ہر شے کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں گویا کہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. تو جب عام انسانوں کا جو پاکیزہ نفس، عام انسان جو ولایت کے مقام پر فاز ہو گئے ہوں، منصب ولایت جن کو مل چکا ہو، جب ان کی پاکیزہ نفس کا مقام یہ ہے کہ جب وہ انتقال کرتے ہیں تو ان کی روح اتنی مقدس، اتنی مطہر، اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ ہر شے کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. تو حضور تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام نبیوں کے آقا ہے. حضور کے نفس زکیہ اور نفس زکیہ مقدسہ کا عالم کیا ہوگا. تو حضور بھی اپنی امتیوں کو مشاہدہ فرماتے ہیں اور اپنی امتیوں کا صلاۃ و سلام سماعت فرماتے ہیں. اس لیے یہاں پر حضور نے فرمایا تم گھبرانا نہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی رہنا سلام بھیج لینا، صلاۃ بھیج لینا اور تمہارا صلاۃ و سلام میں اپنی کانوں سے سماعت فرماؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر ہوگا.